یہ کہانی ہے بغداد کی۔ بغداد وہ شہر جہاں دولت کی ریل پیل تھی، جہاں تاجروں کے قافلے سونا اور جواہرات لاتے تھے۔ لیکن یہ کہانی کسی امیر کبھی تاجر کی نہیں، یہ کہانی ہے عمر کی۔ ایک ایسا نوجوان جس کے ہاتھ میلے تھے، کپڑے پرانے تھے، لیکن جس کا دل ہیروں سے زیادہ شفاف تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کیا واقعی ہر چیز بک جاتی ہے۔ اس کہانی میں ایک طرف قیمتی ہیرے ہیں جن کی چمک آنکھوں کو حیران کر دیتی ہے، اور دوسری طرف ایک بہن کی زندگی جو موت کی دہلیز پہ کھڑی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک سوال ہے ہم سب سے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کسی کا کروڑوں کا خزانہ ہو اور ہمیں اپنے کسی سگے کی جان بچانے کے لیے اس میں سے صرف ایک چھوٹا سا حصہ چاہیے ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ آئیے عمر کی زندگی کے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ عمر بغداد شہر کے سب سے بڑے ہیروں کے تاجر عثمان کے گھر میں ایک ادنا سا ملازم تھا۔ عثمان کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے پاس ہیرے، جواہرات اور نایاب پتھروں کے ڈھیر تھے، لیکن عثمان کو اپنے درجنوں ملازموں میں سے اگر کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ تھا تو وہ صرف اور صرف عمر تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بار جب عثمان کا ایک قیمتی موتی قالین کے نیچے کھو گیا تھا تو عمر نے اسے ڈھونڈ کر دیا، حالانکہ وہ اسے بیچ کر اپنی غریبی مٹا سکتا تھا۔ عثمان عمر سے اکثر کہتا، عمر، تمہاری غربت تمہارے لباس پر ہے، تمہارے کردار پر نہیں۔ عمر کا اس دنیا میں صرف ایک ہی سہارا تھا، اس کی چھوٹی بہن زینب۔ ماں باپ بچپن میں ہی گزر چکے تھے، زینب ہی اس کی کل کائنات تھی۔ وہ دن رات عثمان کے گوداموں میں بوریاں اٹھاتا، پسینہ بہاتا، تاکہ زینب کو 2 وقت کی روٹی اور سکون دے سکے۔ ایک دن عثمان کو تجارت کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ اس نے عمر کو بلایا اور ایک چھوٹی سی سرخ مخملی تھیلی اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ عثمان نے کہا، عمر، اس تھیلی میں میرے سب سے نایاب ہیرے ہیں اور میں سفر پر جا رہا ہوں۔ راستے میں خطرہ ہو سکتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے پاس چھپا کر رکھو، یہاں تک کہ میرے اپنے بیٹوں کو بھی ان ہیروں کے بارے میں معلوم نہیں۔ مجھے صرف اور صرف تم پر یقین ہے۔ عمر گھبرا گیا۔ سیٹھ صاحب، میں غریب مزدور اور اتنی بڑی امانت؟ عثمان نے مسکرا کر کہا، امانت حفاظت مانگتی ہے عمر، اور حفاظت کرنے والا دل چاہیے، بڑی تجوری نہیں۔ عثمان کے جانے کے کچھ دن بعد ہی عمر پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ زینب بیمار ہو گئی، اور یہ کوئی معمولی بیماری نہیں تھی۔ طبیب نے بتایا کہ اسے ایک خطرناک وبائی مرض لاحق ہو گیا ہے جو شہر میں پھیل رہا ہے، اور اس کے پھیپھڑے ختم ہو رہے تھے۔ طبیب نے کہا، عمر، اس کا علاج ممکن ہے، لیکن اس کے لیے مصر سے آنے والی ایک خاص دوا چاہیے جو بہت مہنگی ہے، اور اگر 3 دن میں دوا نہ ملی تو زینب کو بچانا ناممکن ہے۔ 3 دن اور دوا کی قیمت 100 دینار۔ عمر کے پاس صرف چند سکے تھے۔ وہ شہر میں مارا پھرا، دوستوں سے مانگا، ادھار مانگا، یہاں تک کہ دوسرے تاجروں کے پاس مزدوری کے لیے بھی گیا، لیکن وبا کا زمانہ تھا، کوئی مدد نہ کر سکا، ہر کوئی مجبور تھا۔ اب عمر کے گھر میں 2 چیزیں تھیں، ایک طرف بستر مرگ پر پڑی اس کی بہن زینب، اور دوسری طرف
فرش کے نیچے دبی ہوئی عثمان کی وہ سرخ تھیلی جس میں کروڑوں کے ہیرے تھے۔ شیطان نے اپنا وار کیا۔ عمر کے دل میں خیال آیا، عمر، عثمان تو امیر ہے، اگر اس میں سے ایک چھوٹا سا ہیرا بھی بیچ دو تو زینب کی جان بچ جائے گی۔ عثمان کو کہہ دینا کہ جوڑ لے گے، وہ تو تم پر شک بھی نہیں کرے گا۔ کیا ایک پتھر کی قیمت ایک انسان کی جان سے زیادہ ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں بڑے بڑے زاہد پھسل جاتے ہیں۔ عمر کا ہاتھ کانپ رہا تھا، بہن کی کھانسی کی آواز دل کو چیر رہی تھی، لیکن عمر نے وہ کیا جو اس کی تربیت تھی۔ اس نے تھیلی واپس زمین میں دبا دی۔ اس نے کہا، نہیں، یہ امانت ہے، اگر میں نے خیانت کی تو زینب کی جان تو شاید بچ جائے، لیکن میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، اور حرام مال سے ملنے والی زندگی میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ مصلے پر کھڑا ہو گیا۔ یہ نماز کوئی عام نماز نہیں تھی، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد تھی۔ سجدے میں گر کر وہ رو پڑا، یا اللہ، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، میں تیرے بندے کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تو میری عزت بھی رکھ لے اور میری بہن کی جان بھی بچا لے۔ میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں، بس تیرا ہی آسرا ہے۔ ساری رات وہ روتا رہا، اور صبح کے وقت جب امید کی کرن پھوٹ رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ عمر نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی مسافر کھڑا تھا۔ لباس اور حلیے سے وہ کوئی دور سے آیا ہوا تھکا ہارا مسافر لگتا تھا۔ مسافر نے کہا، میں دوسرے شہر سے آیا ہوں، قافلے سے بچھڑ گیا ہوں اور تھکن کے مارے مزید سفر نہیں کر سکتا۔ کیا میں کچھ دیر یہاں آرام کر سکتا ہوں؟ میرا گھوڑا بھی بیمار ہو گیا ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ عمر کا اپنا حال برا تھا، لیکن مہمان نوازی اور خدمت اس کی گٹھی میں پڑی تھی۔ اس نے کہا، آئیے، تشریف لائیے۔ جب وہ مسافر گھر میں داخل ہوا تو اس نے زینب کی حالت دیکھی، وہ چونک گیا۔ مسافر، نوجوان، تمہاری بہن کو کیا ہوا ہے؟ عمر نے غمزدہ ہو کر بتایا کہ دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور دوا صرف مصر کے طبیبوں کے پاس سے ملتی ہے۔ مسافر مسکرایا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے اپنا بیگ کھولا۔ مسافر، اللہ کی شان دیکھو عمر، اس میں وہی مصری طبیب ہوں جس کی دوا مشہور ہے۔ میں راستہ بھٹک کر تمہارے پاس نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے۔ مسافر نے اپنے سامان سے وہی نایاب دوا نکالی اور عمر کو دی۔ صرف یہی نہیں، اس نے عمر کو اس کی خدمت اور گھوڑے کی دیکھ بھال کے بدلے 50 سونے کے سکے دیے۔ عمر حیران رہ گیا۔ جس دوا کے لیے وہ اپنی امانت میں خیانت کرنے والا تھا، وہ دوا اللہ نے چل کر اس کے گھر بھیج دی، اور جو رزق وہ چوری سے حاصل کرنا چاہتا تھا، اللہ نے اسے حلال طریقے سے عزت کے ساتھ عطا کر دیا۔ اس مسافر طبیب نے جاتے ہوئے کہا، نوجوان، مجھے نہیں معلوم تم نے رات کو اللہ سے کیا مانگا تھا، لیکن لگتا ہے تمہاری ڈیل عرش والوں سے پکی ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد عثمان سفر سے واپس آیا۔ عمر نے وہ سرخ تھیلی ویسے ہی بند عثمان کے سامنے رکھ دی۔ عثمان نے تھیلی کھولی، ہیرے گنے، اور پھر عثمان عمر کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے شہر سے خبر ملی تھی کہ تمہاری بہن سخت بیمار تھی اور تمہیں پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ عثمان نے پوچھا، عمر، تم چاہتے تو اس میں سے خرچ کر سکتے تھے اور سب ٹھیک کر سکتے تھے۔ عمر نے سر جھکا کر جواب دیا، سیٹھ صاحب، ہیرا بیچ دیتا تو بہن بچ جاتی، لیکن میرا ایمان مر جاتا، اور میں نے سوچا
کہ اگر میں نے خیانت کی تو اللہ میری بہن کو شفا کیسے دے گا؟ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہیرے میں نہیں۔ عثمان یہ سن کر رو پڑا۔ اس نے کہا، آج تک میں سمجھتا تھا کہ یہ ہیرے قیمتی ہیں، لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ تمہارا کردار ان ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ عثمان نے اعلان کیا کہ آج سے عمر کوئی معمولی مزدور نہیں بلکہ اس کے پورے کاروبار کا شراکت دار ہے۔ اس نے عمر کی بہن کی شادی کی ذمہ داری بھی لی اور اسے اپنے گھر کا فرد بنا لیا۔ اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس کہانی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے کہ اگر تم نے حرام نہیں کمایا تو بھوکے مر جاؤ گے، لیکن اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ عمر نے صبر کیا، اللہ نے اسے دوا بھی دی، عزت بھی دی اور دولت بھی دی۔ اگر آپ بھی آج کسی مشکل میں ہیں، کسی دوراہے پر کھڑے ہیں تو یاد رکھیں، شارٹ کٹ مت لیں، امانت میں خیانت مت کریں، صرف ایک سجدہ، ایک دعا سچے دل سے اور مدد ضرور آئے گی۔ اگر اس کہانی نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا تو سبحان اللہ لکھ کر شیئر کریں۔ ایسے ہی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی داستان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔